اسی انداز سے کہ قرض دے کر کہے پروردگار میرا قرض ڈوب گیا، تو ڈوب تو اس لیے گیا کہ تم نے اس قرض کی جو ذمہ داری تھی وہ خود پوری نہیں کی تھی، لیکن اب ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پیسہ ڈوب گیا۔ تو داؤد رقی راوی کا نام ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے حیات القلوب جلد نمبر 2، اردو زبان دستیاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدس امام کی بارگاہ میں آ کے داؤد نے سوال کیا۔ داؤد کہتے ہیں کہ میرا پیسہ مولا کسی کے پاس قرض کے طور پر تھا، وہ ڈوب گیا، اب یہ پیسہ واپس کیسے آئے؟ وہ مومن نماز پڑھے ادائے قرض کی جس نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو خدا اس کے لیے سبب بنائے کہ وہ قرضہ اس کے لیے آسان ہو واپس کر دینا۔ یہ الگ موضوع ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ خیر، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر جن پر قرض واجب ہے وہ نماز پڑھ لیں تو جب وہ ادا کریں گے تو جن کا ڈوبا ہوا خود بخود نکل آئے گا۔ بھائی اگر لینے والا دینے پہ تیار ہو جائے تو جس نے قرض دیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو خود سے دینے پہ تیار نہ ہو۔ ہوتے ہیں لوگ تو کلمہ پڑھ کے مکر جاتے ہیں، لوگ تو کلمہ پڑھ کے مکر جاتے ہیں، تو قرض لے کر مکر جائے تو کیا کیجیے گا؟ لکھی ہوئی تحریر نہیں مانتے، اپنے سائن کا انکار کر دیں تو یہ انکار تو بڑا آسان سا مسئلہ ہے، مشکل تو اقرار ہوتا ہے ہمیشہ۔ انکار تو کسی دور مشکل نہیں ہوا، تو اب انکار کر دیا، پیسے ڈوب گئے۔ مولا سے کہتا ہے مولا کیا کروں، میرا پیسہ ڈوب گیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اور یہ خاص عمل جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ عمل آپ نے سنا ہوا ہے مگر آپ ابھی نہیں کر سکتے یہ عمل، کیونکہ یہ عمل ہے خانہ کعبہ کے طواف کے نام سے۔ ارشاد فرمایا ایک طواف کرو، 7 چکر کو طواف کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھو بنیابت حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک طواف 2 رکعت نماز بنیابت حضرت آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک طواف اور 2 رکعت نماز بنیابت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ یہ 3 طواف، اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو 5 بیان کرے، کوئی 7 بیان کرے، جتنا زیادہ نیابت خانوادہ معصومین کیجئے تو عیب نہیں ہے، بلکہ عیب کو چھپانے کا طریقہ ہے، مشکلات کے حل کا راستہ ہے۔ لیکن جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں 3 نام دیے گئے، ایک حضرت عبد المطلب، جناب آمنہ، جناب فاطمہ بنت اسد علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ 3 شخصیات کے نام سے 3 طواف اور 3 طواف کی 3 نمازیں، نماز ہے طواف۔ یہ اگر کوئی انسان نیت کیا ہوگی کہ طواف بنیابت حضرت عبد المطلب برائے وصولی قرض یا برائے وصولی زر بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ، خود اپنے لیے کر رہے ہوں تو یہ آپ اپنی نیت کیجئے، کسی کی نیابت کر رہے ہوں تو فلاں کی نیابت میں کرتے ہیں اس کے نام لیجئے، یا آپ یہاں رہتے ہوئے کسی کو سعودیہ فون کیجئے تو مکے کے اندر ہو کہ بھائی میری طرف سے آپ یہ طواف کر لیجئے، وہ پوچھے کتنے پیسے دیں گے تو الگ موضوع ہے، اس میں اجرت ہو سکتی ہے، شرعاً اجرت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پیسے ڈوبے ہوئے مل گئے تو مجھے کیا خدمت کا عنوان نصیب ہوگا، یہ الگ موضوع۔ لیکن جیسے طواف نساء کوئی بھول جائے اور واپس آ جائے تو اپنے کسی عزیز کو، قریب کو جو وہاں موجود ہو، گرفتہ ہو، اس کو فون کر کے طواف نساء کی نیابت کروا سکتا ہے، نہیں کروائے گا، واجب ہے، یا تو خود جا کے کرے یا نیابت کروائے۔ لیکن یہ 3 طواف وصولی قرض کے لیے ہیں۔ اب اگر یہاں بیٹھ کے ہم دونوں کام نہیں کر پا رہے، نہ تو خود جا پا رہے ہیں اور نہ کوئی ایسا محبت کرنے والا، بہت مشکل ہے۔ ماہ رمضان میں اتنا حرم میں رش ہے، آپ کسی کو کہیں کہ طواف کرنا ہے 3 طواف، میرا پیسہ ڈوبا ہوگا،
تو جواب میں کہا کہ میں ڈوب جاؤں گا طواف کرتے کرتے، اتنا رش ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا کام بھی ہو جائے اور فون کی زحمت بھی نہ ہو اور سامنے والا کو تیار نہ ہو، تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وآوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون. آیت نمبر 40. آیت نمبر 41، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون. آیت نمبر 42، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 40، 41 اور 42، 40، 41، 42. یہ 3 آیات 40 دن تک پڑھنا ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. اور 111 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ 40 دن تک. 3 آیات سورہ بقرہ کی. اس عمل کو انجام دینے کے بعد پھر اس سے مطالبہ کریں کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے. وہاں داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل انجام دیا کہ 3 طواف کیے، ان نمازوں کے ساتھ جو طواف کی نمازیں تھیں بنیابت مخصوص. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں فارغ ہو کر ابھی مسجد حرام کے باہر بھی نہ گیا تھا، میرا مقروض قرضہ ادا کرنے پر تیار ہو گیا، پیسے واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا. اسی انداز سے سورہ مبارکہ البقرہ کی 3 آیات ہیں کہ جو انسان کے وصولی زر اور وصولی قرض کے لیے علماء نے بیان کی.